بچے جو نیکسٹ ٹاپک آپ کا ہے وچ از دا لاسٹ ٹاپک آف دس بک دیٹ از رول آف مائنورٹیز ان پاکستان. تو بچوں جیسے کہ ہم لوگوں نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے ملک کی جو مائنورٹیز ہیں پاکستان جب بنا تو سب سے پہلا دا مین پرپز واز کہ پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز ہوں گے ان کے ساتھ ویسا سلوک نہ کیا جائے جس طرح کے برے صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا. تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہماری جو مائنورٹیز ہیں وہ فلی پروٹیکٹڈ ہیں. ان کے پاس ہر قسم کے فل قسم کے رائٹس ہیں, ان کے پاس لبرٹی ہے, ان کے پاس آزادی ہے کہ وہ عبادت کر سکیں, اپنے کسٹمز, ریلیجنز اور اپنے جو ریلیجس پرنسپلز ہیں ان کو اوپنلی پریکٹس کر سکیں بغیر کسی دباؤ کے. اس کے علاوہ بچوں یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ان کی سیپریٹ ریپرزنٹیشن بھی ہوگی. گورنمنٹ نے ایبولش کر دیا دی سیپریٹ سسٹم آف الیکشنز اور اس کو انٹو جو مکس سسٹم آف الیکشنز ہے اس کو پٹ انٹو پریکٹس کیا, اور یہ جو ڈیمانڈ تھی مائنورٹیز کو اس کو فلفل کیا گیا. وہ اس لیے تاکہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن ہو سکے. بچوں نیشنل اسمبلی میں 10 سیٹس ہیو بین ریزرو فار مائنورٹیز. پنجاب اسمبلی میں 8, سندھ اسمبلی میں 9, خیبر پختونخوا میں 3 اور بلوچستان اسمبلی میں 3 سیٹس ان کی ریزرو ہوئی ہیں. ہمارے فیڈرل اور پروونشل کیبنٹس میں ایک جو نان مسلم منسٹر ہے اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بچوں اگر ہم اکنامک فیلڈ کو دیکھا جائے تو ہر طرح کے سٹیزنس کو ڈسپائٹ آف دیئر کاسٹ, کریڈ, کچھ بھی سب کے سب سٹیزنس کو ایکول اپرچونیٹیز دینے کا یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے. اور ہر کسی, کیونکہ یور مائنورٹیز آر پارٹس آف یور کنٹری اینڈ دے آر دا سٹیزنز آف دس کنٹری, تو ان لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کا ان لوگوں کو پورا ان کو چانس دیا جاتا ہے. ان کو جابس میں ان کے ساتھ دیر از نو سارٹ آف ڈسکریمنیشن اور ہر کسی کو ایکول فوٹنگ پہ رکھا جاتا ہے. اسی طرح انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کی جو مائنورٹیز ہیں انہیں ایکول پولیٹیکل, اکنامک, سوشل تمام تر رائٹس ایکول فوٹنگ پہ ملتی ہے اور ان کو شہریت کا درجہ ملتا ہے. بچوں میں اب آپ کو کچھ بتانے لگی ہوں, آپ کی اسکرین پہ بھی یہ آ جائے گا کہ قائد اعظم کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا ریگارڈنگ دا مائنورٹیز اور ان کا اسٹیٹس آف مائنورٹیز. تو بچوں میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناؤں گی اسپیچ قائد اعظم کی جو کہ انہوں نے 11 اگست 1947 میں بولی. On 11th August 1947, قائد اعظم while making a speech regarding the place of minorities said, after the partition of India, for minorities to be in one state or the other was inevitable. Every one of you, whether the first, second, or last citizen of this state, has equal rights, privileges, and obligations. No matter what relations someone had with you in the past, no matter what his color, caste, or creed is, no matter to what community he belongs, there will be no end to the progress you make. In this state of Pakistan, you are free. Go to your temples, mosques, or other places to worship. The running of this state has nothing to do with the religion, caste, creed, or faith you belong to. As you must know, with regard to history, some time ago, the conditions in England were worse than what exists in today's India. Roman Catholics and Protestants committed atrocities against one another. Every today, there are countries where a specific sect faces discrimination and restrictions are imposed on its members. By the grace of Allah Almighty, we are starting our journey in such conditions and in an age where such discrimination is not encouraged. Only distinction is made between different castes and faiths. We are taking a start with this basic principle that we are all equal citizens of our state. A journalist asked Qaid Azam Rahmatullah Alayh, can you give a brief statement as the Governor General about the problems of minorities? Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah replied, presently I am a nominated Governor General. Let us assume for a moment that on 15th August 1947, I shall actually be the Governor General of Pakistan. After this assumption,
let me tell you that the minorities will be protected, no matter which faith they belong to. Their religion and faith will be safe. There will be no interference in their freedom to worship. Their religions, faiths, their life, and their culture will be secure, without any discrimination of caste and creed and faith in all respects. They shall be the citizens of Pakistan. They will be provided with rights and privileges. Minorities will play their role in the affairs of the state as long as they are faithful and well-wishers of the state in the true sense. As long as I have power, they should not have any doubts. I expect that the Muslims in India will receive the same kind of fair treatment that we intend to give to the non-Muslim minorities. Thank you.